تو وہ جناب علی مجھے ایک میسج ملا، اس میں لکھا تھا کہ ایک بندہ تھا وہ مچھلیاں پکڑتا تھا ساحل پہ جا کے، تو وہاں پہ وہ جو ساحل تھا وہ ایک ٹورسٹ ریزورٹ تھا، وہاں پہ کوئی بندہ کہیں بہت دور سے ٹورزم کے لیے بھی آیا ہوا تھا، گھومنے پھرنے کے لیے۔ تو وہ دیکھتا تھا کہ یہ بندہ صبح کو آتا ہے، پھر یہاں پہ لے کے بیٹھا رہتا ہے لیٹا رہتا ہے، پھر یہ جاتا ہے 2 گھنٹے کے لیے ایک چھوٹی سی کشتی میں بیٹھ کر یہ کچھ مچھلیاں پکڑ کے لاتا ہے، پھر وہیں پر ایک مارکیٹ میں مچھلیاں بیچتا ہے، گھر چلا جاتا ہے، یا کبھی کبھی وہیں بیٹھ کے تفریح کرتا رہتا ہے، اور اس کے بعد 2 گھنٹے سے زیادہ یہ مچھلیاں نہیں پکڑتا۔ تو وہ دیکھتا رہا، 1 دن دیکھا، 2 دن دیکھا، پھر تیسرے دن اس نے کہا کہ تم 2 گھنٹے کے لیے صرف مچھلیاں پکڑتے ہو، اگر 3 گھنٹے پکڑو گے تو سمندر میں مچھلیاں ختم ہو جائیں گی کیا؟ اس نے کہا 3 نہیں، میرے جیسے 30 آدمی بھی پکڑیں تو ختم نہیں ہوں گی، اتنی مچھلیاں ہیں یہاں پہ۔ تو اس نے کہا کہ تم 2 گھنٹے کی جگہ 4 گھنٹے مچھلیاں کیوں نہیں پکڑتے؟ تو اس نے کہا کہ کیا ہوگا پھر، 2 گھنٹے پکڑتا ہوں میری ضرورت پوری ہو جاتی ہے، تو 4 گھنٹے کیوں پکڑوں؟ تو اس نے کہا کہ 4 گھنٹے پکڑو تمہیں زیادہ پیسے ملیں گے۔ تو کہنے لگا میں زیادہ پیسے سے کیا کروں گا؟ تو اس نے ایک لمبی کہانی شروع کر دی۔ اس نے کہا بھائی 4 پیسے ملیں گے تو زیادہ ہوں گے، تو تم ابھی چھوٹی کشتی میں بیٹھے ہو، پھر ایک بڑی کشتی لینا، ابھی تمہارا جال چھوٹا ہے، پھر ایک بڑا جال لینا۔ تو اس نے کہا کہ پھر کیا ہوگا؟ کہنے لگا جب احمق آدمی ہے، بڑی کشتی ہوگی، بڑا جال ہوگا، زیادہ مچھلیاں آئیں گی، پھر تم زیادہ مچھلیاں سے زیادہ پیسے کماؤ گے، ان زیادہ پیسے کما کے پھر تم اور کشتیاں خرید لینا، پھر تمہاری 5 کشتیاں چل رہی ہوں گی، پھر تم اور زیادہ پیسے بناؤ گے، پھر تم اور زیادہ بناؤ گے، اپنی ایک کمپنی کھول لینا۔ کہنے لگا پھر کیا ہوگا؟ تو اس نے کہا وہ تمہاری کمپنی جو ہے نا وہ تمہارے ملک کی سب سے بڑی کمپنی ہو جائے گی، پھر تمہاری کمپنی جب بہت بڑی ہوگی تو تم نیو یارک اسٹاک ایکسچینج میں لسٹ کروا دینا اس کو، پھر وہ بہت بڑی ہو جائے گی۔ تو اس نے کہا پھر کیا ہوگا؟ اس نے کہا پھر یہ ہوگا کہ تم اور پیسہ کماؤ گے، جب تم بہت پیسہ کماؤ گے، ایک تمہارا مثلا یہاں پہ ولا ہوگا، ایک تمہارا مینہٹن کے اندر اپارٹمنٹ ہوگا، ایک تمہارا ناروے کے پہاڑ کے اوپر ولا ہوگا، اور اس کے بعد جناب علی کہنے لگا پھر جب تم ریٹائر ہونا تو تم سکون سے کسی بھی ساحل کے اوپر پڑے رہنا، انجوائے کرنا۔ کہنے لگا تو میں ابھی بھی کر رہا ہوں، اتنی لمبی مصیبت میں ڈالا تو میں ابھی بھی کر رہا ہوں یار، ساحل پہ تو پڑا ہوں، انجوائے کر رہا ہوں۔ بھائی راز کیا ہے؟ ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہیں ہمیں چیزیں چاہیے، کچھ لوگوں کو پتہ چل گیا ہے نہ اس نکمے کی طرح، لیکن کچھ لوگوں کو پتہ چل گیا ہمیں چیزیں نہیں چاہیے، ہمیں سکون چاہیے۔ جتنی جلدی آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے اتنا ہی اچھا ہے، ورنہ کیا ہوگا، آپ چیزوں کے پیچھے بھاگتے رہو گے اور چیزیں آپ کو بھگا کے تھکاتی رہیں گی۔ اچھا اب آپ کہیں گے مولانا پھر بزنس چھوڑ دیں، پھر کیا کوئی ساحل وائل بتاؤ کہاں جا کے بیٹھنا ہے؟ نہیں، ایک اور راستہ بھی ہے، اربوں کماؤ لیکن اس کمائی کو چیزوں کے بجائے انسانوں پہ لگاؤ جو تمہیں سکون دیں گے۔ ہاں، اپنی زندگی کو مت پھیلاؤ، اپنی زندگی کو ایک جگہ پہ لے جا کے فریز کر لو، اپنی زندگی کو چیزوں کی دوڑ میں مت لگاؤ، اس کو ایک جگہ پہ لے جا کے فریز کرو، اور وہ جگہ بہت زیادہ بڑی نہیں بنانا، یعنی کم از کم ہماری تمام ایکس پرائم منسٹر سے چھوٹی ہی رکھنا، وہ بہت بڑی ہے، تھوڑی چھوٹی زندگی بناؤ، اس پہ لے جا کے فریز کر دو، اور جو پیسہ ہو وہ لوگوں پہ لگاؤ، لوگوں کے دلوں کا جو سکون ہوگا وہ آپ کے دل کو سکون دے گا۔ اگر آپ کی اولاد نے بھی یہ نسخہ سمجھ لیا نا، وہ کبھی آپ کو تنگ نہیں کریں گے، آپ کو بھی سکون دیں گے، کیونکہ ان کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ہمارے باپ نے ہمیشہ لوگوں کو سکون دیا ہے، ابھی وہ دیکھ رہے ہیں ہمارا باپ لوگوں کا سکون چھینتا ہے۔ ہاں، اب مرضی آپ کی، آپ نے کون سے راستے پہ چلنا ہے، سکون والے دین پہ چلو، وہ دین تمہارے بچوں کو اور ہمارے بچوں کو بہت اچھا لگے گا، اور جتنا یہ بے سکونی کے دین پہ جائیں گے ہم اور آپ، اتنا ہی ہمارے دین سے دور جائیں گے۔ جس دن ہم نے ان کو یہ سمجھا دیا نا کہ بیٹا دوسروں کو خوشی دینے میں سکون ہے، اور وہ سکون ابدی ہے،
پھر ہمارے بچے کبھی ڈرگز میں نہیں جائیں گے، وہ پرسکون رہیں گے۔ یہ بے سکونی بے دلیل دوڑ کی ہے، یہ بے سکونی چیزوں کے پیچھے بھاگنے کی ہے، چیزیں کبھی ختم نہیں ہوتی۔